قلعے قوموں کی پناہ گاہوں کے نشان ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی ریاست پر حملہ ہوا تو حکمران وقت نے قلعہ بند ہو کر بیرونی جارحیت کا مقابلہ کیا۔ سندھ بر صغیر کا وہ خطہ ارض ہے جو اپنے مخصوص جغرافیائی کے باعث ہمیشہ سے ہی بیرونی حملہ وروں کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ یہی اسباب ہیں کہ سندھ کے کئی قدیم قلعے آج بھی ماضی کے ان حالات کی نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں۔ تاریخ کے جروکوں میں جھانکنے سے پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت قوم سندھیوں نے اپنے دفاع کے لیے کئی جتن کیے ہیں، جن میں قلعوں کی تعمیر کا کردار کلیدی ہے۔ ان قلعوں کی خاموش در و دیوار حکمرانوں کی جانب سے سرفروشوں اور جری جوانوں پر ڈھائے گئے مظالم کی داستان سناتے نظر آتے ہیں۔ کوٹ ڈیجی کا تاریخی قلعہ بھی انہی میں سے ایک ہے، جو اپنے مخصوص طرز تعمیر کی وجہ سے انتہائی اہم اور جداگانہ حیثیت کا حامل ہے۔ خیرپور ریاست کے بانی حکمران میر سوراب خان نے اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے 3 قلعے تعمیر کروائے۔ ایک قلعہ امام گڑھ، دوسرا قلعہ شاہ گڑھ اور تیسرا قلعہ احمد آباد، جسے حرف عام میں کوٹ ڈیجی کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ روایات ہے کہ قلعے کا نقشہ ایک ایرانی انجینئر جس کا نام احمد تھا، اس نے بنایا تھا، اور قلعے کی تعمیر میر سوراب خان کے وزیر تعمیرات سرائی محمد صالح زہری بلوچ کی زیر نگرانی میں 1785 سے 1795 کے دوران عرصہ میں 10 سال میں مکمل ہوا۔ کوٹ ڈیجی کا قلعہ پتھریلے علاقے میں ہے، لیکن کاریگروں نے پختہ لیکن پکی اینٹوں کا ہی استعمال کیا ہے۔ قلعے کا نقشہ دور سے دیکھنے میں ترشول کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے چٹان کے جنوبی حصے میں شاہی دروازہ بنایا گیا ہے۔ دیگر قلعوں کی طرح کوٹ ڈیجی کے قلعے کا مرکزی دروازہ 2 گول برجوں کے درمیان میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دروازہ دفاعی اعتبار سے انجینئرنگ کا کمال ہے۔ شاہی دروازے کے اطراف میں بنے ہوئے برجوں میں پتلی سرنگوں سے پرنالے بھی بنے ہوئے ہیں، جن سے نہ صرف بارش کا پانی اخراج ہوتا ہے بلکہ حملے کے وقت ان پرنالوں سے دشمن کے لشکر کو تیروں اور نیزوں کے ذریعے نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ شاہی دروازہ سخت قسم کی لکڑی سے بنایا گیا ہے، جس پر 234 سے زائد نوکدار کیلیں بھی نصب کی گئی ہیں کہ اگر حملہ ور بذریعہ ہاتھی بھی اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے بھی روکا جا سکے۔ 1.8 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے اس چٹانی قلعے کی مغربی جانب شمال اور جنوب میں 3 جبکہ مشرقی حصے میں ایک بڑا برج واقع ہے۔ قلعے کے شمال مغربی حصے میں موجود یہ برج مریم کے نام سے مشہور ہے۔ کسی زمانے میں یہاں پر رکھی گئی ایک توپ کا نام مریم تھا، اسی نسبت سے اسے مریم برج کہا جاتا ہے۔ آج وہ مریم توپ خیرپور شہر کے بیچوں بیچ ایک چوراہے پر موجود ہے۔ اسے مریم توپ یا پھر توپ چوک بھی کہا جاتا ہے۔ مریم توپ کے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پرتگالی توپ ہے جو دریائے سندھ کے راستے کوٹ ڈیجی کے قریب اتاری گئی تھی، جسے میر سوراب خان نے 2 ہاتھیوں کی مدد سے کھچوا کر قلعے پر نصب کرائی تھی۔ قلعے کا چوتھا سب سے بڑا اور اہم برج سفن صفا، جو ملک میدان کے نام سے بھی جنوب مغربی حصے میں واقع ہے، جو گول اور بڑے دائرے کی شکل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس برج پر رکھی ہوئی توپوں میں سے 2 اہم اور مہلت ترین توپیں تھیں، جس میں ایک سفن صفا اور دوسری ملک میدان کہلاتی تھی۔ یہ توپیں بھی میر سوراب خان نے پرتگالیوں سے خریدی تھی۔ سفن صفا برج دوسرے حصوں کی نسبت کچھ بلندی پر بنایا گیا ہے، جس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔
برج کے درمیانی حصے میں ایک 10.8 فٹ کا کمرہ بھی بنایا گیا ہے، جس میں روشنی اور ہوا کے گزرگاہ کے لیے کھڑکیاں بھی موجود ہیں۔ یوں تو قلعہ جس انداز سے تعمیر کیا گیا ہے وہ شاندار ہے، لیکن سفن صفا برج کچھ یوں بھی منفرد ہے کہ اگر اس پر کھڑا ہو کر دیکھا جائے تو پورا قلعہ آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے چوکیدار یہیں سے ہر طرف نگرانی کرتے تھے۔ قلعے میں امراؤ کی رہائش کا بندوبست بھی رکھا گیا ہے، جس کے لیے بالکل اوپری حصے میں جنوبی مشرق کی جانب ایک مستقل سے میدان میں میر حرم ہے، جس میں کچھ کمرے، برآمدہ، صحن اور کچن شامل ہے۔ میر حرم کی دیواریں مضبوط اور چوڑی ہیں، جبکہ اندرونی حصہ نقش و نگار سے مزندہ جو وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ زبور حال ہے۔ رہائشی عمارت میں مغلیہ دور سے مشابہہ لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ حرم کے ساتھ ہی غلام گردش کے نیچے شاہی حمام بھی تھا، جبکہ بورچی خانہ مکمل کچی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ میر حرم کے چودیواری کے باہر ہی ایک وسیع اور عریض ٹکونا میدان بھی ہے، جس میں ایک جانب فوجی پریڈ کی جگہ بھی ہے، جبکہ سامنے سلامی کے لیے چبوترے نما اسٹیج بھی بنائے گئے تھے، جہاں محفل بھی ہوا کرتی تھی۔ قلعے میں میر حرم کے سامنے شمالی حصے میں ایک تنگ و تاریک بیرک بھی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ قید خانہ ہے، جس میں عمر قید کی سزا یافتہ مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ اس قید خانے کی طرح یہ قلعہ بھی اب خاموش اور ویران ہے۔ جہاں کبھی امراؤ کا جاہ و جلال تھا، 500 سے زائد سپاہی اور ان کے سپہ سالاروں کی چہل پہل ہوا کرتی تھی، لیکن وقت نے یہ سب قصہ تاریخ بنا دیا۔ کوٹ ڈجی کے قلعے کے پس گردائی میں قدیم تہذیب کے کھنڈرات آج بھی ہزاروں سالوں پرانے دور کی یاد بنے ہوئے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ کوٹ ڈجی تہذیب کے یہ کھنڈرات 2500 سال قبل مسیح ہیں۔ کوٹ ڈجی کھنڈرات میں پتھر کے مختلف اداروں کے نشانات بھی ملتے ہیں۔ یہ کھنڈرات سطح زمین سے 40 فٹ بلندی پر موجود ہیں۔ کوٹ ڈجی کا قلعہ جس پہاڑی پر واقع ہے، اب اس کے اطراف میں آبادی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور جس کے باعث اب قلعے میں جانے کے لیے شہر کی گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ قلعہ سندھ میں بننے والے آخری قلعوں میں شمار ہوتا ہے، جس کو محفوظ بنانے کے لیے اچھے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مرمت کا مستقل عمل شروع ہو تاکہ یہ قلعے اور قدیم آثار آنے والی پیڑھیوں کے لیے بچائے جا سکیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا